ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹ 10 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر مظہر عباس، ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال ساؤتھ پنجاب سے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم دیتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ آج ہم پاکستان بیت المال کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے، اس ٹائم ساؤتھ پنجاب میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، پاکستان بیت المال کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کیا سکیمز ہیں، کیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، جو یہاں پہ معذور افراد ہیں ان کے حوالے سے، جو مستحق لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں۔ آج تمام چیزیں جو ہیں ہم مظہر صاحب سے جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آصف صاحب سے ان کی کام کے حوالے سے، ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات ہوگی۔ سر، سب سے پہلے تو ہم پاکستان بیت المال کے حوالے سے آپ سے جان لیتے ہیں نا کہ اس ٹائم کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کیا کام ہو رہا ہے؟ جی، پاکستان بیت المال وفاقی حکومت کا ایک اٹانومس باڈی ہے، خود مختار ادارہ ہے۔ تو اس کا جو یہ منسٹری ہے، منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی ڈویژن، اس کے امبریلا میں یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ اور اس ادارہ کے جو سربراہ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر محترم عامر فدا پراچا صاحب، تو ان کی زیر نگرانی پاکستان میں پاکستان بیت المال معاشرہ کے جو مستحق افراد ہیں، محروم طبقات ہیں، نگلیکٹڈ جو کمیونٹیز ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے رول پلے کر رہا ہے اور معاشرے کے ایسے مستحق طبقات کو یہ جو ہے سوشل پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، سماجی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں پاکستان بیت المال کا ایک ریجنل آفس 2018 سے جو ہے نا یہ کام کر رہا ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب میں ہمارے 12 اضلاع ہیں، تو ان 12 اضلاع میں پاکستان بیت المال مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ تو اس میں 3 ڈویژن ہیں جنوبی پنجاب کے، ملتان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن۔ ان کے 12 اضلاع میں ہماری جو ہے وہ خدمات جاری ہیں۔ تو اس میں ایسے ہے کہ خواتین کی ویلفیئر کے لیے ہمارے پروجیکٹس ہیں، کچھ پروگرامز ہیں۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کے لیے ہمارے پروجیکٹس ہیں، ان کی ویلفیئر، ان کی کفالت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن کے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، وہاں میں جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات، ان کو ہم جو ہے وہ ایجوکیشن اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ ان کو ہم سیمیسٹر فیس مکمل طور پہ ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مستحق مریض ہیں، ہر ڈیزیز کے، تقریباً ہر ڈیزیز کے مریض، اور اس کے علاوہ جو ایکسپینسو ٹریٹمنٹ جہاں پہ ہے، اس میں پاکستان بیت المال بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ ہمارے بجٹ کا جو ہے وہ میجر پورشن کینسر پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ پہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک نئی ایک سکیم ابھی ہم پہلے سے بھی ہماری یہ سکیم ہے اور اب اس کو دوبارہ ریوائز کر کے ہم اس کو پیش کرنا جا رہے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں مستحق مریضوں کی ویلفیئر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو ہم ہیلپ دیتے ہیں وہ کینسر کے مریض ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کینسر کے ایک مریض کو ہم 10 لاکھ تک جو ہے وہ ان کو علاج کے لیے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ساؤتھ پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ 3 بڑے ہاسپٹلز ہیں کینسر کے، جہاں سے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جن کو ہم ہیلپ دیتے ہیں۔ ایک نشتر ہاسپٹل، اور نشتر ہاسپٹل میں مینار کینسر ہاسپٹل، یہ ایٹامک انرجی کمیشن کا ایک یہ ہاسپٹل ہے۔ اس کے علاوہ بینو ہاسپٹل بہاولپور۔ تو میکسیمم یہاں سے جو ہے وہ مستحق مریض ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کو ہم جتنی ان کی علاج کی جتنی بھی ان کو ضرورت ہو تو ان کو ہم فری جو ہے ان کو فری آف کاسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ، میڈیسنز، انجیکشنز، ہول ٹریٹمنٹ ہمارے ذمہ ہے۔
تو ہم ان کو ہیلپ دیتے ہیں. ایک مریض تو کو وہ جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں وہ کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں, کس طرح ان کے لیے کیا پروسیجر ہے, وہ سارا اس حوالے سے بھی بتائیے. اچھا, جو بھی پاکستان بیت المال سے جس طرح کی بھی کوئی ہیلپ لینا چاہے, مالی امداد کی صورت میں, تعلیمی امداد کی صورت میں, طبی امداد کی صورت میں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان بیت المال کے آفیسز موجود ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہاں کے انچارج ہیں. تو جو ریجنل آفس ملتان ہے, یہ شالیمار کالونی جو ہے اپنا نادرن بائی پاس چوک کے ساتھ, یہاں ہمارا ریجنل آفس ہے. تو یہاں پہ ایسے مستحقین کی سہولت کے لیے ہم نے ایک فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیا ہوا ہے. تو ہر طرح کے جو افراد جو ہم سے ہیلپ لینا چاہیں وہ یہاں آ کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو دوسرے شہروں سے ہیں وہ ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال کے آفس میں جائیں, ان سے رابطہ کریں, تو وہاں ان کا استحقاق ایک انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہر اس فیملی کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں جن کی انکم 30,000 سے کم ہو. ٹھیک ہے. وہ ہم سے تعلیمی امداد بھی لے سکتے ہیں, طبی امداد بھی لے سکتے ہیں, فائنینشیل اسسٹنس بھی لے سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک اس کا طریقہ کار ہے, 30,000 سے لیس. ٹھیک ہے, مطلب 30,000 سے کم جس کی سیلری ہو یا فائنینشیل اسٹیٹس ہو ان کو ہم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی گھر کا سربراہ یا وہ اگر سرکاری ملازم ہے, ان کے بچوں کو وہ ہم ہیلپ نہیں دے سکتے, ان کو چونکہ وہ سرکاری گورنمنٹ کی طرف سے یہ اس کا طریقہ کار ہے. صحیح. سر, جس طرح ہم آپ کی ایک تو ہم بات کی ہم نے کہ جو مریض ہیں, جو مستحق مریض ہیں, ان کے لیے آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. ساتھ ہم بات کرتے ہیں جو مستحق طالبات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, آپ کی کیا جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا, بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی. جی, ایسے اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر سے لے کے یونیورسٹیز تک سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یونیورسٹیز ہو گئیں, میڈیکل کالجز ہو گئے, انجینئرنگ یونیورسٹیز ہو گئیں, یہ تمام سرکاری تعلیمی ادارے, پرائیویٹ نہیں ہو اس میں شامل, اونلی سرکاری جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اس میں جو بچے اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اگر وہ ان کو کوئی اپنی تعلیمی ایکسپینسز افورڈ نہیں کر سکتے, اپنی وہ سیمیسٹر فیس پے نہیں کر سکتے, صحیح ہے, تو ایسے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ہم وہ ہم سے ایک پروفارم ہے ہمارا, وہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, ایجوکیشنل اسسٹنس کے نام سے. تو وہ اپنی یونیورسٹی سے وہ اس کو ویریفائی کرواتے ہیں کہ وہ واقعی اسٹوڈنٹس ادھر ریگولر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو ہم جو بھی ان کی ٹوٹل سیمیسٹر فیس ہوگی تو وہ ہم ان کو پے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تمام تعلیمی اداروں میں ضروری ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے ہوں. صحیح. تو یہ فرسٹ ایئر سے لے کے, بلکہ اس کے علاوہ میڈم یہ کہ جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایسے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس, میل فیمیل بوتھ, ان کو ہم فرسٹ جو 2 سیمیسٹرز ہیں ان میں بھی ان کو ہم جو ہے نا وہ سیمیسٹر فیس جو ہے ان کو دیتے ہیں, ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ایسے اسٹوڈنٹس وہ ساؤتھ پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی ہم مکمل ہیلپ دے سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مستحق خواتین ہیں, خواتین کے لیے کس طرح پاکستان بیت المال خواتین کے لیے پاکستان بیت المال نے ساؤتھ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں, تقریباً ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ یا بعض تحصیل لیول پہ بھی ہمارے پروجیکٹ ہے ویک کے نام سے, ویمن امپاورمنٹ سینٹر. صحیح. تو وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ڈیزرونگ خواتین ایڈمیشن لے سکتی ہیں, وہاں ان کو کوئی ہم پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ٹریڈز ہیں اس میں جو ہے وہ ڈریس میکنگ اینڈ ہینڈ ایمبرائڈری, اس کے علاوہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا بیوٹیشن میں, ان 3 شعبوں میں ہم ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ٹریننگ میٹیریل بھی ہم فری دیتے ہیں. اچھا. اور ان تمام خواتین کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں, ماہانہ اسٹائپنڈ ہر 3 مہینے بعد. صحیح. تو ان کو ان شعبوں میں ہم فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہیں
کہ اپنی کی فیملی کی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی اچھا، یہ خواتین سب سے ہمارے اچھی ادارے بات میں ہے کہ ضرور رابطہ کریں. خواتین کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنایا جائے اور اپنے پاؤں پہ وہ کھڑی ہو کے کام کر سکیں. جی، یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں اور اس طرح امداد کر دیں. بلکہ جو پوزیشن ہولڈرز ہماری وہ بچیاں ہوتی ہیں ڈریس میکنگ کلاس میں، ان کو ہم اینڈ پہ جو پوزیشن ہولڈرز ہوتی ہیں ان کو ہم سیلنگ مشینز بھی دیتے ہیں انعام کے طور پہ. یہ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی اگر کوئی ڈیزرونگ خواتین ہیں جو سلائی کا کام جانتی ہیں تو ان کو ہم فری آف کاسٹ اپنے ریجنل آفس سے نیو سلائی مشین ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ بیوہ خواتین جو ہیں ان کو فائنینشیل اسسٹنس، مالی امداد ہر سال میں ایک دفعہ 20 بلکہ 10 20 30 اینڈ 40 60 تک ان کو مالی امداد بھی دیتے ہیں. اس کے ہیڈ آفس اپروول دیتا ہے. ایسی بیوہ خواتین کو ہر سال ہم مالی امداد بھی دیتے ہیں. تو یہ جو ہے خواتین کی ویلفیئر کے لیے جو ہے نا یہ ہمارا پاکستان بیت المال ادارہ. جی بالکل. جی ضرور. یہ آپ امداد کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں انہیں آپ کے آفس آنا ضروری ہے یا کوئی ہیلپ لائن یا آن لائن بھی سسٹم ہے کہ وہ کسی موبائل ایپ کے ذریعے سے؟ ڈسیبل ہوں جو آفس نہیں پہنچ پاتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفس یا ریجنل آفس سے رابطہ کریں. ان کے جو ریلیٹیوز ہیں تو ہم ٹیلی فونکلی بھی ان کا ہم بایو ڈیٹا لے سکتے ہیں ان کا ڈیزرونگ ہونے کا. تو انفارمیشن دے کے ان کا ہم انویسٹیگیشن رپورٹ ہم بنا سکتے ہیں اور ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی ہماری خواتین کے حوالے سے، پاکستان بیت المال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا سر، جس طرح ایک تو خواتین کے حوالے سے بات ہو گئی، سویٹ ہومز کا آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا یہ پروجیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کتنے بے سہارا لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پاکستان بیت المال نے ملک بھر میں سلیکٹڈ سٹیز میں پاکستان بیت المال سویٹ ہومز کے نام سے یہ پروجیکٹس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. تو یہ سویٹ ہوم بیسیکلی جو یتیم بچے ہیں، آرفن چلڈرن، ان کی کفالت کا، ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کی بحالی کا جو ہے ایک پروجیکٹ ہے. تو ایسے یتیم بچے جن کی عمر 4 سے 6 سال ہو تو ایسے بچوں کو ہم اپنے سویٹ ہوم میں داخلہ دیتے ہیں. اچھا. تو اس کے بعد ان کو ہم ادارے میں گھر جیسا ماحول فراہم کرتے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت، ان کا علاج معالجہ، ان کی تفریحی سہولتیں، وہ تمام تر جو ان کی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں. صحیح. تو ان کو ہم پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں داخلہ دلواتے ہیں. ان کی تعلیمی جو فیس وہ ہم خود پے کرتے ہیں. تو پرائمری سے لے کے میٹرک تک ایسے بچوں کو ہم اپنے اس پروجیکٹ میں، اس ادارے میں داخل رکھتے ہیں. تو ان کو ان کی تمام ضروریات جو ہے ہم پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایسے بچوں کی مکمل کفالت ہوتی ہے ہماری طرف سے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو گھر سے بھی بہتر ماحول پرووائڈ کیا جائے. تو میٹرک کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بعد میں بھی اگر وہ کالج میں بھی جانا چاہیں تو ان کو کالج میں پڑھنے کے لیے ان کو ایڈمیشن دینے میں اور ان کو فیسوں کی جو ادائیگی کے لیے، ان کے تعلیمی ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے، اس میں ہم ان کو فائنینشیل اسسٹنس جاری رکھتے ہیں ایسے بچوں کی. تو یہ اپنا میں چاہوں گا ایسے بچے وہ ان کے داخلے کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں ایسے بچوں کو. اور بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی مدرس ڈائیورس جن کو ہو جاتی ہے، ان کے بچوں کو بھی ہم وہاں پہ داخلہ دیتے ہیں. اچھا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا، جس طرح ہم ایک تو اس حوالے سے بات ہو گئی کہ کس طرح بے سہارا بچوں کو جو ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کیا رسپانس دیکھتے ہیں؟ ویسے ساؤتھ پنجاب میں اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ آپ کو رسپانس کرتے ہیں فوراً یا کس سلسلے میں؟ یہ بچوں کو جس طرح جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب میں اس وقت 5 جو ہے سویٹ ہوم جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہیں اور بڑے اچھے فنکشنل ہیں ماشاءاللہ. اور ہر سویٹ ہوم میں 100 کے قریب جو ہے نا بچے ہیں. اچھا. اور یہ ملتان میں ہے،
ملتان پبلک اسکول روڈ پہ، بھاولپور میں ہے، ٹھیک ہے، ڈی جی خان میں ہے، لیا اور کوٹدو، ساؤتھ پنجاب کے 5 سٹیز میں یہ ادارے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اس میں پوری اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس، اچھا، اور ایسے بچے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم بات کریں پاکستان بیت المال کی، ایک ہے پنجاب بیت المال، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی جی، یہ بڑا ضروری سوال ہے آپ کا۔ تو یہ پبلک میں یہ تھوڑا کنفیوژن پایا جاتا ہے، وہ دونوں اداروں کو پاکستان بیت المال کیا کام دونوں اداروں کو سیم سمجھتے ہاں ہیں۔ تو ایک تو پاکستان بیت المال ہی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ اس کی تو میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن میں بڑا ڈیٹیل میں کرا رہا ہوں۔ تو ایک ہے پنجاب بیت المال۔ تو پنجاب بیت المال جو ہے یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب، یہ ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک صوبائی محکمہ ہے، تو جو کہ میرا ایک اتفاق سے میرا پیرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر پنجاب اینڈ بیت المال۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ بیت المال کمیٹیز جو ہے نا وہ اسٹیبلشڈ ہیں۔ وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی ثوابدید سے، بلکہ ایک پنجاب بیت المال کونسل ہے جو صوبائی حکومت کے انڈر کام کرتی ہے، تو وہ جو ہے صوبائی بیت المال کونسل وہ اس کی ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹیز تشکیل دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو اس میں جو ممبران حضرات ہوتے ہیں تقریباً 7-8 ممبران پہ مشتمل ہوتی ہے، اور اس کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر پنجاب ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا۔ تو وہ ڈسٹرکٹ بیت المال کمیٹی بھی جو ہے وہ لوگوں کو کافی امداد دیتی ہے مختلف شعبوں میں، مالی امداد بھی دیتی ہے مستحق افراد کو، اور علاج معالجہ کے سلسلے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، کوئی جہیز فنڈ کے لیے بھی ہیلپ دیتے ہیں وہ۔ صحیح ہو گیا۔ تو وہ ایک الگ ہے پنجاب بیت المال، اور پاکستان بیت المال، یہ دونوں الگ الگ ادارے ہیں، لیکن عوام کو اس کا اندازہ نہیں ہے، وہ سیم کہتے ہیں کہ شاید جس طرح پاکستان بیت المال جو ہے وہ۔ ہم معذور افراد کے لیے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹائم جو مستحق ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے، اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ان کو ریلیف بھی ملا جائے بہت ساری چیزوں میں، اور ان کی صحیح طریقے سے جو ہے حکومت کی جانب سے بھی ان کو ریلیف ملے، ان کو فیسلٹیز مل سکیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے کیا کام کر رہے ہیں؟ جی، معذور افراد ان کو ہم اسپیشل فرینڈز کہتے ہیں۔ تو ایسے معذور افراد کی فیملی کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو پہلے تو ہماری پالیسی کے مطابق ہم اگر ایک فیملی میں ایک معذور فرد ہے تو ان کو ہم جو ہے وہ سالانہ 20,000 ان کو مالی امداد دیتے تھے۔ تو جو اگر ایک فیملی میں 2 معذور 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 30,000، لیکن اب وہ ہماری پاکستان بیت المال کی مینجمنٹ میں یہ پالیسی چینج کی ہے، اب ہم وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ہم کوارٹر بیس پہ ہر 3 مہینے بعد ایک معذور فرد والی فیملی کو ہم 5,000 ہر 3 مہینے بعد ان کو باقاعدگی سے ملا کرے گا، صحیح، بینک کے تھرو۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منتقل ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر ایک فیملی میں 2 معذور افراد ہیں تو ان کو 7,500 ہر 3 ماہ بعد کوارٹرلی بیس پہ ان کے اکاؤنٹ میں ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ صحیح۔ ایک تو یہ ہماری کوشش ہے ان کی امداد کرنے کی۔ اس کے علاوہ سر آپ سے جانیں گے ابھی، کیونکہ بریک لینا بھی ضروری ہے، بریک کے بعد جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی، بات ہو رہی تھی ہماری معذور افراد کے لیے۔ جی، تو معذور افراد کی امداد اور بحالی میں جو ہے پاکستان بیت المال وہ خاصا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ تو جو جسمانی فزیکل معذور ڈسیبلز ہوتے ہیں، جسمانی معذور افراد، ان کو ہم ویل چیئرز وہ فراہم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے آفس سے رابطہ کریں، ڈسٹرکٹ آفس سے یا ریجنل آفس سے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم فری آف کاسٹ نیو ویل چیئرز وہ بھی فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس سٹاک میں ماشاءاللہ اچھی خاصی سٹاک موجود ہے۔
تو وہ سمپل پرفارمے ہے، وہ فل اپ کر کے دیں، تو آئی ڈی کارڈ کے ساتھ کاپی لگائیں، اچھا تو ان کو فوری طور پہ جو ہے ہم ان کے IR رپورٹ لے کے ان کو ہم ویل چیئر فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک قوت سماعت سے جو محروم بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 5 سال تک ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کم سنتے ہوں، ان کو کم سنائی دیتا ہو، تو ایسے بچوں کو ہم ان کے لیے ایک سرجیکل ٹرم ہے کوکلر امپلانٹ، وہ ایک سرجیکل اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے۔ تو اس میں آج کل جو ہے وہ مے بی 20,000 سے بھی زیادہ اس کا ایکسپینس ہو، 20 لاکھ سے بھی زیادہ اس کا ہو۔ تو ایسے بچے، ان کی فیملی، ان کو ہم 10 لاکھ تک پاکستان بیت المال ان کو ہم فراہم کرتے ہیں ان کے علاج کے لیے، اور ہم جس ہاسپٹل میں یہ سہولت موجود ہو اس علاج کی، تو ملتان میں تو فی الحال صرف 3 ہاسپٹلز ہیں جس میں یہ سہولت موجود ہے، ایک مختار شیخ ہاسپٹل، اور دوسرا ایک رضیہ سعید ہاسپٹل، تیسرا CMH۔ ساؤتھ پنجاب میں یہ 3 ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ یہ کوکلر امپلانٹ کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے۔ تو اب ہم اوپن بیڈنگ کے ذریعے پاکستان بیت المال اوپن بیڈنگ کے ذریعے، ٹینڈرز کے ذریعے ہم ان کو جو ہے نا ایگریمنٹ کریں گے، جو بھی ہمارے اس پہ ایگریمنٹ پہ پورا اترا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے ہم۔ تو 10 لاکھ ہمارا پاکستان بیت المال اس میں جو ہے نا وہ پے کرے گا، 10 لاکھ وہ متعلقہ جو ہاسپٹل ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر ہم ایسے بچوں کو فری آف کاسٹ یہ ہیلپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ صرف اچھا اس میں بھی ایج ہے کہ 5 سال 5 سال تک کے بچے، ٹھیک ہے، اور اگر 5 سال سے بڑے تو یہ پالیسی میٹر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی آن لائن رجسٹریشن بھی جاری ہے ٹھیک ہے، پاکستان بیت المال کی ویب سائٹ پہ۔ تو اس کے علاوہ وہ اپنی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ لگائیں گے، تو وہ اس کو آن لائن رجسٹریشن کریں، یا ہمارے ریجنل آفس آ کے وہ یہاں پہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے شیلٹرز ہوم ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے۔ شیلٹرز ہوم ایسے ہمارے پروجیکٹ ہے جس میں ساؤتھ پنجاب میں 2 ہمارے شیلٹر ہومز موجود ہیں۔ ایک ملتان میں ہے، یہ ہے بہاڑی چوک پہ ٹرکوں کا اڈا ہے، الحسنین ویگن سٹینڈ، اس کے ساتھ ہے پاکستان بیت المال کا شیلٹر ہوم۔ صحیح۔ اور دوسرا DG خان میں ہے پیارے والی پل، اس کے ساتھ ہے ایک شیلٹر ہوم۔ صحیح۔ تو اس میں ہم جو ملتان کا شیلٹر ہوم ہے، اس میں ہمارے پاس 100 بیڈڈ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 100 تک ایسے مستحق افراد جن کو رہائش کی ضرورت ہو رات کو، ان کو ہم وہاں پہ رہائش دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اور ان کو رات کا کھانا بھی فری دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو پریکٹیکلی اس وقت ہمارے پاس ڈیلی جو ہے 100 سے بھی زیادہ جو ہیں وہ ایسے افراد وہ آتے ہیں وہاں، شام رات کا کھانا بھی ان کو فری ملتا ہے اور ان کو رہائش بھی فری ملتی ہے، ملتان میں بھی DG خان میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ دو شیلٹر جی، اس میں اس قسم کے لوگ ایک تو دوسرے شہروں سے جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے اگر ان کو کوئی رہائش کا مسئلہ ہے تو وہاں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں علاج کرانے کے لیے جو مریض آتے ہیں ان کے لواحقین کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بھی ہم وہاں پہ رہائش اور کھانا فری فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزدور لوگ دوسرے شہروں سے مزدوری کے لیے آتے ہیں، ان کو بھی ہم وہاں پہ یہ سہولتیں فری دیتے ہیں۔ تو یہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے 2 شیلٹر ہومز ہیں، تو اس میں ایسے افراد ضرور اس میں وزٹ کریں، اور اسے جو مستحق افراد ہیں جو ضروری جن کو ضرورت ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہماری سروس ہے، ایک اور سروس ہے روٹی سب کے لیے یا کھانا سب کے لیے۔ اس میں اس وقت جو آج کل ایک مہنگائی کا دور ہے، تو ملتان میں ہماری پاکستان بیت المال کی 2 گاڑیاں ہیں، ہمارے مخصوص فوڈ پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ یہ چوک ہمارا والا مدنی چوک، تو وہاں پہ لنچ ٹائم میں ہے، تو 2 گاڑیاں ہیں، وہاں پہ 400 فوڈ پیکٹس وہ ہم جو ہے وہ مستحق افراد غریب طبقے کے ان کو کھانے کے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اور ایک ہماری گاڑی ہے بھاولپور میں، تو وہاں بھی وہ مخصوص فوڈ پوائنٹس پہ ہم لوگوں کو کوئی 250 فوڈ پیکٹس وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ ان کو
پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا. جی. آپ کا بھی آصف صاحب بہت شکریہ، اور اچھا لگا آپ Thank you ہمارے شو کا very حصہ بنے دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.